السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اشر کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ اتنے ہینڈسم لڑکے کا رشتہ میرے لیے آ سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ ان دنوں زندگی خوبصورت لگنے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ جو خواب میں سوچتی تھی وہ سب کے سب ایک ہی پل میں حقیقت بن گئے ہیں، اور وہ سفید گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کسی شہزادے کی طرح میری زندگی میں داخل ہو گیا، جس کے لیے ہر لڑکی ہی منتظر ہوتی ہے۔ اشر سے جب سے رشتہ طے ہوا تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا۔ اشر نہ صرف خوبصورت مردانہ وجاہت کا نمونہ تھے، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کمپنی میں بہترین عہدے پر جاب بھی کر رہے تھے اور اچھی سیلری لے رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ان کا ہاتھ تھام کر میں اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزاروں گی۔ شادی کے ابتدائی دن جیسے کسی خواب کی طرح تھے۔ اشر کے ہر انداز گفتگو میں محبت اور اپنے پن کا احساس جھلکتا تھا۔ ان کے ساتھ ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین دلہن ہوں۔ وہ میری ہر خواہش کا خیال رکھتے، میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیتے اور مجھے ایسا محسوس کرواتے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ مگر شادی کے چند دن بعد ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اشر ہر وقت تھکے تھکے رہنے لگے، ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی، ان کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو گئے۔ ان کا وزن بھی تیزی سے کم ہونے لگا۔ میں نے کئی بار ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا، مگر وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے بات ٹال دیتے اور کہتے بس کام کا دباؤ ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے اپنی باتوں سے مطمئن کر دیتے اور میں بھی ان کی باتوں پر اعتبار کر لیتی۔ لیکن میں نے جب پہلی بار ذرا زیادہ اصرار کیا کہ آپ کو ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لینا چاہیے، تو وہ ایک دم مجھ پر چلانے لگے کہ کیا ہر وقت تم مجھے بیمار فیل کروانا شروع کر دیا ہے؟ کہا تو ہے کہ کام کا دباؤ ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں پریشر کتنا ہوتا ہے، یہ تم گھر میں بیٹھی عورتیں کیا جانو۔ وہ نان سٹاپ بولتے بولتے خود ہی تھک کر ہانپنے لگے اور پھر لیٹ گئے۔ لیکن میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھتی رہ گئی کہ میں نے ایسا آخر کیا کہہ دیا کہ یہ اس قدر غصے میں آ گئے۔ ایک دن جب میں گھر میں اکیلی تھی اور الماری میں کچھ ضروری چیزیں ڈھونڈ رہی تھی، میری نظر الماری کے ایک خفیہ خانے پر پڑی۔ میں نے اسے کھولا اور وہاں کچھ کاغذات دیکھے۔ یہ کاغذات اشر کی میڈیکل رپورٹس تھی۔ میں نے ان رپورٹس کو بغیر سوچے سمجھے کھول لی، لیکن جب میری نظر ان الفاظ پر پڑی کہ کینسر سٹیج 4، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے آنکھوں کو جھپکایا اور اس رپورٹ کو کئی بار نہیں بار بار پڑھنے لگی، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اشر کی رپورٹ ہے۔ میں رپورٹ پڑھنے کے بعد ان کے نام کو بھی بار بار تکتی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ انہیں کی رپورٹ ہے، کسی اور کی تو نہیں۔ لیکن بار بار پڑھنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں، ابھی جاگوں گی تو سب ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ یہ سب سچ تھا۔ اشر کی گرتی ہوئی صحت کا راز میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اشر ایک کینسر پیشنٹ تھے، اور وہ بھی سٹیج 4 کے، اور ان کی یہ بیماری کوئی نئی تازہ نہیں تھی، بلکہ اسے 2 سال ہو گئے تھے۔ میں یہ بات اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ عموماً اگر لڑکے یا لڑکے کی فیملی میں کچھ بھی برا ہوتا ہے تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ دلہن کے پاؤں سبز قدم تھے تبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یا دلہن منحوس ہے اس لیے نقصان ہو گیا، یا بیماری آ گئی۔ گویا ہر بات آنے والی لڑکی سے منسوب کر کے اسے اس حد تک پشیمان کر دیا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس گلٹ سے نکل ہی نہیں پاتی اور سمجھتی ہے کہ شاید یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے یا میرے ہی سیاہ بخت کی وجہ سے ہوا ہو۔ رپورٹس میرے ہاتھ میں تھیں، لیکن ان رپورٹس کی تاریخ 2 سال پرانی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال شدت سے آیا کہ اشر کو یہ بیماری شادی سے پہلے سے لاحق تھی۔ میں نے ایک بار پھر تاریخوں کو غور سے دیکھا۔
ہر لفظ کو بار بار پڑھا، ہر تاریخ کو پرکھا، جیسے میرا دل چاہ رہا ہو کہ شاید میں نے کچھ غلط پڑھا ہو، مگر سچائی میرے سامنے تھی اور واضح تھی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر یکدم آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی اور میں رو پڑی۔ اشر نے، میرے شوہر نے، جس پر میں نے اندھا اعتماد کیا تھا، جسے اپنی زندگی کا ساتھی چنا تھا، اتنی بڑی حقیقت مجھ سے کیسے چھپا لی؟ آخر کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یہ سوال میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ جب انہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی محدود ہے تو پھر انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری آنکھوں سے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دل میں ایک خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے میری محبت، میرے خواب، میرے اعتماد سب زمین بوس ہو گئے ہیں۔ میرے ذہن میں اشر کے وہ تمام لمحے گھومنے لگے جب انہوں نے اپنی بیماری کے بارے میں بات چھپائی، ان کی بار بار دوائیں کھانا، ان کی راتوں کی بے چینی، ان کی صحت کی بگڑتی حالت، سب کچھ اب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے کتنی بار ان سے پوچھا تھا کہ وہ اتنی دوائیں کیوں کھاتے ہیں، مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے مطمئن کر دیتے اور میں ان کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ میرے دل میں بے پناہ غصہ بھی تھا اور اذیت بھی۔ میں غصے میں تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپائی۔ کینسر کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، یہ ایک جان لیوا مرض ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس بیماری کی سٹیج 4 کا مطلب تھا کہ ان کی زندگی کی مہلت محدود ہے۔ مجھے لگا جیسے مجھے جان بوجھ کر دھوکے میں رکھا گیا ہو اور میری زندگی کو اتنا اراضا سمجھا گیا ہو۔ کیا دوسروں کی بیٹی کی زندگی اتنی معمولی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے اوپر سے وار کر قربان کر دی جائے؟ اگر میں اس بات سے پہلے آگاہ ہوتی تو کیا میں ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی؟ شاید کرتی، شاید نہیں، مگر یہ فیصلہ میرا اپنا ہوتا، نہ کہ ان کا۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی، ایک طرف ان کے لیے بے پناہ محبت اور دوسری طرف دھوکے کا احساس۔ یہ سوچ کر کہ انہوں نے مجھے حقیقت سے دور رکھا، میرے دل میں ان کے لیے غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی ساری خوشیوں کا، اپنے ہر خواب کا جنازہ نظر آنے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان سے فوراً سوال کروں کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائے رہے، مگر اس وقت میں اپنی جس کیفیت سے گزر رہی تھی، اس میں کچھ بھی کہنا محال تھا۔ میں بے بسی اور مایوسی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور جسم جیسے سن ہو گیا۔ اس انکشاف نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ ان کی محبت، ان کا ساتھ، ان کے وعدے، سب کچھ ایک جھوٹ کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ میری ساس 2 بار کمرے میں آئی، لیکن میں فوراً ہی باتھ روم میں گھس جاتی، کیونکہ میں ابھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ان سے شدید نفرت ہو رہی تھی کہ آخر انہوں نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اپنے بیمار بیٹے کی خوشی کا کھلونا کیوں سمجھا؟ اگر ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو کیا وہ ہونے دیتی؟ کیا وہ اپنی صحت مند بیٹی کی شادی کسی ایسے بیمار آدمی سے کر سکتی تھی جس کی بیماری کی لاسٹ سٹیج ہو؟ آخر بیٹوں کی مائیں اتنی خود غرض کیوں ہو جاتی ہیں؟ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، لیکن میرا کمرے سے نکلنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میری ساس اور نند بہت پریشان تھیں کہ آخر کیا بات ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر جو ہی انہوں نے مجھ سے کچھ بھی پوچھا تو ہو سکتا ہے میں غصے کے مارے پھٹ پڑوں، اور ایسے میں مجھ سے لحاظ یا مروت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے میں ان سے کرنی کترا رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری ساس کمرے میں آ گئی اور ایک دم بولی، کیا بات ہے ماہم؟ صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، تم الماری کھولے بیٹھی ہو، آج اس الماری میں ایسا کیا سیٹ کر رہی ہو جو ابھی تک تم سے نپٹایا نہیں جا رہا؟ کھانے کا وقت ہونے والا ہے، آج تو نازلی بھی گھر پر نہیں ہے، ورنہ دن کا کھانا وہ بنا دیتی تو میں تمہیں پریشان نہ کرتی۔ اگر تمہاری الماری کا یہ کام ختم ہو گیا ہو تو کچن میں فوراً آؤ۔ میں نے سر جھکائے ان کی ساری بات سنی، ایک لفظ بھی نہ کہا، تو وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ تو میں نے بھی وہ رپورٹس بجائے الماری میں رکھنے کے اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کچن میں چلی گئی۔
میرا دل اس دھوکہ دہی پر بوجھل تھا۔ اشر کے گھر لوٹنے پر میں نے خود کو ان سے سامنا کرنے کے لیے تیار کیا، مگر میری زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور ہمیشہ کی طرح پیار سے میرا حال پوچھا، مگر آج میرے چہرے کی اداسی اور آنکھوں کی نمی نے ان کی مسکراہٹ کو مانند کر دیا۔ اشر نے میری حالت دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے ایک دم ان کی طرف دیکھا۔ بنا کچھ کہے وہ میری کیفیت سمجھ گئے۔ کیا یہ محبت ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا کہ ایک ایسا شخص جسے ابھی میری زندگی میں آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، وہ میرے اندر کی ہر کیفیت سے آگاہ ہے، حالانکہ میں نے اسے ابھی کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ میں پریشان ہوں تو میرا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ اپنے آنسو مجھ سے کنٹرول کرنے میں مشکل آنے لگی تو میں بنا جواب دیے ہی وہاں سے چل دی، تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ کیا بات ہے ماہم، تم کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ پریشانی سے بولے۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، آپ کھانا کھا لیں۔ تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، کھانا تو میں کھا لوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تو میں نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر میرے لیے فکر مندی ہی فکر مندی تھی۔ وہ شخص جو باہر سے تھکا ہارا اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا، اسے اپنی تھکاوٹ سے زیادہ میری پریشانی پڑ گئی تھی۔ مجھے اپنی خود غرضی پر افسوس ہونے لگا، تو میں نے ان سے کہا، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ تو وہ ایک دم بگڑ گئے اور غصے سے بولے، تم مسلسل میرے کھانے کے بارے میں بات کیے جا رہی ہو، میں تم سے ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے؟ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ تم روئی ہوئی ہو، تمہاری آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے۔ کیا امی نے یا نازلی نے کوئی تم سے سخت بات کہہ دی ہے؟ تم مجھے بتاؤ۔ تو میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں خود ہی جا کر ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر تم نہیں بتا رہی تو۔ وہ جو ہی آگے بڑھنے لگے تو میں نے ایک دم سے ان کی بازو کو پکڑا اور کہا، آپ خواہ کیوں بات بڑھانے پر تلے ہیں؟ تو وہ ایک دم سے بولے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اور امی اور نازلی کے درمیان کوئی نہ کوئی سنگین بات ہوئی ہے۔ اب تمہید باندھے بغیر مجھے بتاؤ کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا، میری ان سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں پریشان رہوں۔ تو گویا تم یہ مان رہی ہو کہ تم پریشان ہو۔ چلو ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے تم پریشان نہیں ہو، لیکن پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ صبح جب میں آفس جا رہا تھا تو تم بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو تمہاری آنکھیں روئی روئی ہیں؟ تمہاری امی ابو تو ٹھیک ہے نا؟ ان کی تو کوئی فکر نہیں؟ تو میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ میں ہوں یا آپ ہیں۔ تو میری بات پر ان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا، لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے کہ میں پریشان ہوں اور نہ ہی تم، یہ کیسی باتیں سوچ رہی ہو؟ مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے جب حقیقت سامنے ہو؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو میں بیڈ کے پاس گئی اور سائڈ ٹیبل سے رپورٹس اٹھائیں اور خاموشی سے ان کی رپورٹس ان کے سامنے رکھ دیں۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور پھر وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب کیا ہے اشر؟ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ ان کے چہرے پر ندامت کی جھلک تھی، مگر انہوں نے کچھ کہنے کے بجائے سر جھکا لیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے یہ سب جاننے کا حق پہلے ہی لمحے ہونا چاہیے تھا؟ کیا آپ کو میری محبت پر اتنا بھی اعتماد نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ سچ بتاتے؟ اشر نے دھیرے سے کہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیماری کا پتہ چلنے کے بعد تم انکار کر دو۔ میں خود غرض نہیں، بس ڈر گیا تھا، کیونکہ جب سے تمہیں دیکھا تھا میں بے قرار ہو گیا، میں تمہیں چاہنے لگا تھا ماہم۔ میں نے غصے اور اذیت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، چاہنے والے دھوکہ نہیں دیتے اشر، یہ میرا حق تھا کہ میں یہ فیصلہ خود کرتی کہ آیا میں آپ کے ساتھ اس حال میں رہنا چاہتی بھی ہوں یا نہیں۔
میرے آنسو میری باتوں کے ساتھ ساتھ بہتے رہے اور اشر کی خاموشی نے ہمارے درمیان ایک گہری خلیج کھینچ دی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ تو وہ ایک دم بے قراری سے اٹھ کر میرے سامنے آ گئے اور بولے، زندگی میں نہ صحیح لیکن مرنے کے بعد تو مجھے معاف کرو گی نا؟ ویسے بھی یار بہت کم دن رہ گئے میرے پاس۔ ان کی بات نے میرے اندر جیسے آگ سی لگا دی۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر ان کے چوڑے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو وہ بھی بے آواز میرے ساتھ روتے چلے گئے۔ وہ رات ایک کرب میں ڈوبی رہی۔ دل میں ایک جنگ چل رہی تھی کہ کیا میں ان کے ساتھ رہوں یا اپنی زندگی کو ان کے بغیر گزارنے کا فیصلہ کر لوں۔ رات کی خاموشی میں صرف میری سسکیاں اور دل کی دھڑکن کی آوازیں تھیں۔ اشر میرے پاس ہی کروٹ موڑے لیٹے تھے، خدا جانے سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ سے خود سے کافی دور لگ رہے تھے۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس بات کو دل سے قبول کرنا مشکل تھا کہ جس شخص کو میں نے اپنی زندگی کا ساتھی چنا، اس نے میرے اعتماد کا خون کیا۔ ایک طرف ان کے لیے میری محبت تھی اور دوسری طرف ان کے جھوٹ کا دکھ جو میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھا جا رہا تھا۔ رات بھر میں کروٹیں بدلتی رہی، ذہن میں اشر سے وابستہ یادیں اور وہ تمام پل گردش کرتے رہے جب انہوں نے مجھ سے اپنی بیماری چھپائی۔ مجھے ان کے جھوٹ پر غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی ایک عجیب سی اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا میں ان کے ساتھ رہوں یا اس تکلیف دہ حقیقت کو جاننے کے بعد اپنی زندگی کو ان کے بغیر گزارنے کا فیصلہ کر لوں؟ صبح ہوتے ہی ذہن پر بھاری پن سا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند اور دل و دماغ میں سکون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اشر سے کہا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے امی کے گھر جانا ہے۔ جیسے ہی میں نے انہیں یہ بات کہی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی آواز میں پوچھا، کب تک آؤ گی؟ ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، جیسے انہیں پہلے سے ہی علم ہو کہ میں ان سے دور ہونے کا سوچ رہی ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے نظریں ملا کر کہوں کہ ان کے جھوٹ نے میرا دل توڑ دیا ہے، مگر میرے اندر دور تک خاموشی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، معلوم نہیں۔ میرے دل کی ٹوٹ پھوٹ اور غصے نے میرے لہجے کو سرد کر دیا۔ اشر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی آئی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لفظ ان کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ اشر کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل ایک پل کو موم سا ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ کڑوا سچ بھی میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست رہا۔ میں جانتی تھی کہ اشر بیمار ہیں، انہیں میری ضرورت ہے، لیکن میرے اندر کا دکھ اور ان کا جھوٹ مجھے روکے ہوئے تھا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، لیکن اس وقت میرا دل جیسے بے حس ہو چکا تھا۔ میں گھر سے نکل آئی تھی لیکن دل جیسے کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ گاڑی چلتی رہی اور میں خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی۔ میری یادوں میں اشر کی محبت اور ان کا جھوٹ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب اشر نے میری محبت کا یقین دلایا تھا۔ امی کے گھر پہنچ کر بھی دل میں سکون نہ آیا۔ اشر کے بارے میں سوچتے ہوئے دل کی حالت عجیب سی تھی۔ امی میری اچانک آمد اور بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں جو ہمیشہ ان کے سامنے ہنستی مسکراتی تھی، آج اتنی افسردہ کیوں ہوں؟ یہ سوال ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فکرمند لہجے میں پوچھا، یوں اچانک آئی ہو، سب خیریت ہے؟ ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی اور میں جانتی تھی کہ اب ان سے کچھ چھپانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے امی، میری زندگی جیسے بکھر گئی ہے۔ میرے الفاظ نے ان کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ انہوں نے میری طرف حیرت اور فکر بھری نظروں سے دیکھا اور فوراً بولی، کیا ہوا؟ کیا اشر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ان کی بے چینی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے ہمت کر کے ان کے سامنے اشر کے کینسر کا ذکر کیا۔ جیسے ہی میں نے انہیں بتایا کہ اشر کو کینسر ہے اور وہ اس بات سے پہلے سے واقف تھے، امی کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی
اور دکھ کی شدت ابھر آئی اور وہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے بے آواز ہو گئی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد امی کی آواز میں درد اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ انہوں نے بھاری لہجے میں کہا، یہ تو دھوکہ ہے۔ اشر اور ان کی فیملی نے تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اپنے بیمار بیٹے کے لیے میری ہی بیٹی ملی تھی انہیں۔ ان کی آواز بلند ہو گئی اور ان کے چہرے پر غم کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ امی بولتے بولتے سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جیسے وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر وہ اپنی جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی، تمہیں دوبارہ وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ تمہاری خدمت گزاریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ رشتہ نہیں ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے جس میں انہوں نے تمہیں اندھیرے میں رکھا۔ ان کی باتوں سے میرا دل ایک بار پھر دکھ سے بھر گیا اور میں نے سوچا کہ اشر نے کتنی محبت سے مجھے دھوکے میں رکھا۔ امی نے اپنے آنسو پونچھے اور مجھے کہا، تمہارے ابو شام کو آ جائیں تو ہم تمہارے سسرال جا کر ان سے ضرور باز پرس کریں گے کہ آخر ہم سے اتنا بڑا فراڈ کرنے کی ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہوں نے ہمیں اندھیرے میں کیوں رکھا؟ امی کے الفاظ نے میرے دل کی تڑپ کو اور بھی گہرا کر دیا۔ یہ لمحہ ایک اذیت کا لمحہ تھا جس میں ہم دونوں ماں بیٹی کے دل زخمی تھے۔ امی کی آواز، ان کا غصہ، ان کی بے بسی، سب میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ یہ دکھ دل و دماغ سے نکالنا کوئی آسان تو نہیں تھا، لیکن محبت میں ایک عجیب سی طاقت ہوتی ہے جو ہر دکھ، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ شام کو جب ابو گھر آئے اور امی نے ان کے سامنے اشر کی بیماری کا انکشاف کیا تو ان کے چہرے پر صدمے اور غصے کا ملا جلا تاثر پیدا ہو۔ ابو خاموشی سے سب سنتے رہے اور پھر ایک دم سے گویا ہوئے، ہم ابھی ان کے گھر جاتے ہیں۔ ہماری بیٹی کی زندگی کو مذاق سمجھا ہے کیا؟ انہوں نے ہنستے ہنستے ہماری بیٹی کو اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ ظلم ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ انہیں احساس تو دلانا چاہیے۔ ابو کے چہرے پر غصے کی شدت تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھنے ہی والے تھے کہ میں ایک دم ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں کہا، ابو، آپ لوگوں کو ان کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں سوالیہ تھیں اور انہوں نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ میری آنکھوں میں نمی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے اشر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے انہیں کال کر دی ہے، وہ تھوڑی دیر میں مجھے لینے آ رہے ہیں۔ میرے ان الفاظ پر امی اور ابو کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو جو موت کے قریب ہے؟ وہ شخص جس نے تم سے اتنا بڑا دھوکہ کیا، جس نے تم سے سچائی چھپائی، کیا تم اس سب کو نظر انداز کر سکتی ہو؟ ابو نے بھی غمگین لہجے میں کہا، یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، ہم تمہیں کسی عذاب میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی تمام تر محبت اور دکھ کو دل میں سمیٹ کر کہا، محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی ابو۔ محبت کا مطلب کچھ لینا نہیں بلکہ قربانی دینا ہوتا ہے۔ میں نے اشر سے سچے دل سے محبت کی ہے۔ اشر نے مجھے دھوکے میں ضرور رکھا، مگر ان کا درد اور ان کی تکلیف میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو چکے ہیں۔ میں انہیں اس تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا اور قسمت سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے اسے میں قبول کر چکی ہوں۔ میری باتیں سن کر امی اور ابو خاموش ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا فیصلہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ایک محبت کے لیے کیا گیا ایسا عہد ہے جسے توڑنا میرے بس میں نہیں۔ میں نے انہیں آہستہ سے کہا، یہ سب جاننے کے بعد بھی میرے دل میں ان کی محبت ذرا برابر کم نہیں ہوئی۔ وہ بیماری سے لڑ رہے ہیں اور ان کے اس سفر میں انہیں میری ضرورت ہے۔ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ امی نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لرزتے لہجے میں کہا، بیٹی، تمہاری خوشی اور سکون ہی ہماری زندگی ہے۔
اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس دعا ہے کہ تمہاری محبت اس امتحان کو سرخرو کرے۔ میرے دل میں ایک گہری طمانینت اتر آئی۔ میں نے سوچا یہ سفر شاید مشکل ہو، مگر میری محبت اس امتحان کے لیے تیار تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اشر مجھے لینے آئے تو میں نے اپنے والدین کو الوداع کہا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہو گئی جس کا راستہ دکھ، اذیت مگر محبت سے لبریز تھا، اور محبت آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، ان کے لیے میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہ عہد میں نے خود سے کر کے اپنے سسرال میں قدم رکھا۔ اگلے دن میں نے اشر کے ساتھ بیٹھ کر ان کے علاج کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ کئی مہینے گزر گئے اور اشر کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ میں نے ہر لمحہ ان کے ساتھ گزارا، ان کے درد کو محسوس کیا اور اپنے آپ کو ان کی خدمت میں وقف کر دیا۔ ان کی بیماری کی شدت دن بدن بڑھ رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ شاید ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، مگر ہر پل، ہر لمحہ میں ان کی دلجوئی کر رہی تھی۔ ایک دن جب ہم اسپتال میں تھے، اشر نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی ندامت تھی۔ مجھے معاف کر دو، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، مگر میری محبت سچی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اشر، محبت میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کے ساتھ رہ کر ہی جی سکتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ میری بات سن کر اشر کی آنکھوں میں ایک سکون سا آ گیا، جیسے ان کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی زندگی کے آخری لمحات میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو پوری طرح محسوس کیا۔ کچھ ہی دن بعد اشر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اشر کی جدائی میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ میرے لیے صرف ایک شوہر نہیں تھے، بلکہ میری محبت تھے۔ ان کے آخری لمحات میں نے ان کی ہر طرح سے خدمت کی، ہر لمحہ ان کے ساتھ گزارا، ان کی ہر تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دل پر جھیلا۔ لیکن موت کا فرشتہ ان کو لے کر ہی گیا، اور میں ان کی بے جان صورت کو اپنے سامنے دیکھ کر بے بس ہو گئی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی، میرا دل کسی ویران وادی کی طرح خالی ہو گیا تھا۔ اشر کے جانے کے بعد ہر پل میرا دل یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ میں نے ان کے ساتھ رہ کر جو عہد کیا تھا وہ پورا کیا، مگر اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میری زندگی کا مرکز اشر تھے، اور ان کے جانے سے میرا وجود بکھر گیا تھا۔ میں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر بار بار اپنے آپ کو دلاسا دیتی تھی کہ شاید یہی میری تقدیر تھی۔ لیکن میری مشکلات یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ اشر کی موت کے بعد میری ساس نے مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی۔ میں جانتی تھی کہ وہ دکھی ہیں۔ اشر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور شاید کہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ وہ جب اشر کی شادی کریں گی تو شاید وہ بچ جائے، اور اب وہ مجھ پر اپنی بھڑاس نکالنا شروع ہو گئی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور بار بار یہ کہتی، تم ہی ہو جو میرے بیٹے کو نگل گئی ہو۔ اگر تم اس کی زندگی میں نہ آتی تو میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ہر رات میں بستر پر لیٹے ہوئے ان کی آوازوں کو سن کر روتی اور سوچتی کہ میں نے تو اشر کو ہمیشہ سنبھالا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیماری میں ڈٹی رہی، اس کے لیے سب کچھ چھوڑا، اور میری ساس یہ سب کچھ جانتی بھی ہیں، مگر پھر بھی مجھے ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ ساس کے ہر بات، ہر الزام، ہر طعنہ میرے دل کو زخمی کرتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں تنگ آ کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، امی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا درد بہت گہرا ہے، کہ آپ نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، لیکن یہ دکھ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اشر کی موت نے مجھے بھی اندر سے توڑ دیا ہے۔ آپ جو چاہے کہہ لیں، مگر میرے دل میں اشر کے لیے صرف محبت تھی۔ میں نے اس کی ہر لمحہ خدمت کی ہے، اس کے ساتھ تکلیفیں سہی ہیں،
میں اس کے بغیر ایک بیکار وجود ہوں۔ لیکن میری ساس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، اور ساتھ ہی وہ مجھے بد دعائیں بھی دینے لگی کہ اللہ کرے تمہارے ساتھ بھی یہی بیماری لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہیں۔ بیماری تو من جانب اللہ ہوتی ہے، اور مجھ سے رشتہ ہونے سے پہلے ہی ان کا بیٹا بیمار تھا، اور یہ بات جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اکثر تعزیت کے لیے آنے والی خواتین کے سامنے کہتی کہ اس سے شادی کرنے کے بعد ہی میرا بیٹا بیمار ہوا ہے۔ تو ان کے اس الزام پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ خواتین بھی مجھے عجیب بے رحم نظروں سے دیکھتی تو میرا دل کٹنے لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اب لوگوں کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن میری ساس نے اپنے رویے کی وجہ سے میرا جینا حرام کر دیا، کیونکہ ان کے پاس صرف الزام تھے اور بد دعائیں تھیں۔ اشر کے گھر میں میرے لیے زمین تنگ ہو رہی تھی۔ ایک پتھر پر بھی روز پانی کے قطرے گریں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ میں تو پھر ایک ٹوٹی پھوٹی شخصیت تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں یہاں رہ کر ان کے غم کو مزید بڑھا رہی ہوں اور خود بھی تنگ ہو رہی ہوں۔ یہ فیصلہ لینا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس گھر کے ہر چپے چپے پر اشر کی یادیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میری زندگی اشر کے اس گھر میں بہت خوشیوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا اختتام انتہائی غمگین تھا۔ اس دوران جتنے بھی دکھ سکھ ہوئے وہ میں نے اور اشر دونوں نے مل جل کر بانٹ لیے۔ اب اس گھر میں اس کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، جن سے خود کو الگ تھلگ کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن سسرال میں زندگی گزارنا میرے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ میری ساس کی نظروں میں میری کوئی قدر نہیں رہی تھی۔ اشر کی موت کا غم انہیں اندھا کر چکا تھا، اور اب تو وہ بد دعاؤں کے ساتھ ساتھ مجھ پر شک بھی کرنے لگی تھی۔ میں ان کی گالیاں اور بد دعائیں سب برداشت کر رہی تھی، لیکن اب یہ شک والی جو افتاد میرے سر پر آن پڑی تھی، اس نے تو مجھے ادمواہی کر ڈالا تھا۔ ایک دن صبح صبح چھان بورے والا آیا تو مجھے یاد آیا کہ گھر میں کافی ساری سوکھی روٹیاں پڑی ہیں۔ میں نے سوچا ان روٹیوں کو دے دوں تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے۔ میں خاموشی سے کچن میں گئی اور سوکھی روٹیاں نکال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چاند بورے والے کو روٹیاں دینے کے بعد جب میں واپس پلٹی تو میری ساس غصے سے بھری میرے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی تعامل کے انتہائی غصے بھرے لہجے میں کہا، تم یہاں روٹیاں دینے نکلی تھی یا کچھ اور؟ چاند بورے والے سے کیا لمبی باتیں کر رہی تھی؟ میرے بیٹے کے جانے کی دیر تھی، تم نے بہت جلد اپنے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے ہیں، تم تو انتہائی بد کردار نکلی۔ ان کے ان الفاظ نے جیسے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان گویا گنگ ہو گئی۔ ان کے الزام میں نہ صرف میرے کردار پر حملہ تھا، بلکہ میری سچی محبت اور خلوص پر بھی کیچڑ اچھالی گئی تھی۔ میں نے حیرت اور دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ دل میں جو اشر کی یاد تھی وہ ایک گہری اذیت میں بدل گئی تھی۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئیں اور میں چپ چاپ کھڑی رہ گئی، جیسے میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میرے آنسو میرے رخساروں پر بہنے لگے، لیکن میری زبان پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ان کی طرف روتے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا کہ اشر کے بغیر میری زندگی کا مطلب ہی ختم ہو گیا تھا، اور وہ مجھ پر کیسا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ میری ساس لفظوں کی سنگباری کر کے مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، مگر میرے لیے کھڑے رہنا محال ہو گیا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کی باتوں نے میری کمر توڑ ڈالی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر اشر کی تصویر کو دیکھ کر بولی، آپ کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اشر، میں مزید آپ کے گھر میں اب نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں آپ کی وجہ سے آپ کی امی کو کوئی جواب نہیں دے رہی، لیکن اب بات میرے کردار تک آ گئی ہے، جس پر ان کی کوئی بھی بات برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں، اس لیے میں اب آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پھر ان کی تصویر پر میں نے بہت پیار سے ہاتھ پھیرا، اور اسی رات میں نے اپنی ماں کو کال کی اور کہا کہ میں واپس آ رہی ہوں۔ میری آواز سن کر
وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی، ہم منتظر ہیں۔ جب میں خالی ہاتھ مہکے پہنچی تو امی ابو کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، لیکن میری بھابھی کو میرا آنا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا۔ دانیال میرا اکلوتا بھائی تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیوہ بہن کو بوجھ سمجھنے لگے گا۔ اب یہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب امی ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے اپنے والدین کا گھر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ تعلق بھی تکلیف دہ بن جائے اور وہ مجھ پر کسی نہ کسی حوالے سے سنگ باری شروع کر دے۔ میں پڑھی لکھی تھی، لہٰذا میں نے جاب شروع کر دی اور الگ کرائے پر گھر لے کر رہنے لگی۔ میری زندگی میں مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے جب یہ نیا گھر کرائے پر لیا تو دل میں ایک انجانی سی خوشی تھی کہ میں ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہوں۔ یہ گھر بالکل تنہا زندگی گزارنے کی طرف میرا پہلا قدم تھا، مگر میری امیدیں اور حوصلے بلند تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ عشر کی یادیں اور اس کی محبت میرے لیے کافی ہے اور یہ احساس مجھے اکیلا نہیں ہونے دے گا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، محلے والے بھی اچھے لگے، مگر ساتھ والے گھر میں رہنے والا پڑوسی کافی عجیب تھا۔ اس کے بال بچے نہیں تھے، 4 شادیاں کر چکا تھا، مگر کوئی بیوی ساتھ نہیں رہتی تھی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سب کچھ مجھے کسی محلے دار نے نہیں بلکہ اس نے خود بتایا تھا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے یہ سب کیوں بتا رہا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں صبح جب بھی دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلتی، وہ ہمیشہ پہلے سے منتظر کھڑا ہوتا۔ پہل تو میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت بڑھتی گئی۔ وہ اب روز راستہ روک کر مجھ سے سوال کرنے لگا اور میرے دفتر کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جاننے کی کوشش کرتا۔ اس کا یہ رویہ مجھے شدید ناگوار گزرتا تھا، مگر میں خاموشی سے اسے برداشت کرتی رہی۔ ایک دن اس کی باتیں حد سے بڑھ گئیں۔ وہ مجھ سے ذاتی نوعیت کے سوال کرنے لگا تو اس دن میں نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا اور اسے کھری کھری سنا دی کہ اسے میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر وہ بظاہر خاموش ہو گیا، مگر اندرونی طور پر اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ میرا دشمن بن بیٹھا اور میری زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ اس نے میرے بارے میں محلے میں عجیب و غریب باتیں پھیلا دیں۔ محلے کی چند خواتین نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ میرے بارے میں مشکوک باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کو میرے بارے میں گمراہ کر رہا ہے۔ میرا دل یہ سب سن کر ٹوٹ گیا اور میری خود اعتمادی کو ایک دھچکا پہنچا۔ مجھے اپنی عزت کے حوالے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ محلے والے میرا احترام کرتے تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی دن انہوں نے بھی میرے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دی تو کیا ہوگا، کیونکہ یہ شخص مسلسل میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا تھا۔ میرے دفتر کے لیے نکلتی یا واپس آتی وہ مجھ پر نازیبا جملے کستا۔ محلے کے 2-4 لوگ جو اس کے گرد کھڑے ہوتے ان کے سامنے با آواز بلند کہتا، یہ عورتیں آفس کا کہہ کر نکلتی ہیں اور نہ جانے کہاں وقت گزارتی ہیں۔ یہ سن کر میں بہت رنجیدہ ہوئی اور فوراً اپنے گھر کے اندر گھس گئی، لیکن مجھے قرار نہیں آ رہا تھا، تو میں نے چادر اوڑھی اور عشر کی قبر پر جا کر اپنے دل کا حال کہہ ڈالا، اور پھر دیر تک میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر تھکے قدموں سے میں گھر واپس آئی اور بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ رات کو خواب میں عشر کو دیکھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، اب سے کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ایک دم نیند سے جاگی تو عشر کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ جانے کیوں اس خواب سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے، وہ شخص مجھے دوبارہ دکھائی نہ دیا تو مجھے لگا کہ وہ خواب تو حقیقت کا روپ دھار گیا ہے، کیونکہ وہ شخص جو مجھے روز تنگ کرتا تھا اب کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا، اور خواب میں عشر نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے اب تجسس ہونے لگا کہ ایسا کیا ہو گیا
اس شخص کے ساتھ کہ وہ اچانک ہی یوں غائب ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی پڑوسن سے اس حوالے سے بات کی تو وہ بھی حیرت سے بولی کہ کافی دنوں سے یہ باہر ہی نہیں آئے، ویسے بھی کسی کے ساتھ ان کی زیادہ بات چیت نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کا پتہ کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ ہم دونوں جب اس کے گھر پہنچے تو گھر کی ویرانی نے ہمارے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئیں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ شخص فالج کے ہاتھوں لاچار ہو کر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا اور محلے والوں کو بلا کر اس کا ہاسپٹل بھجوانے کا انتظام کیا، کیونکہ اللہ کی پکڑ کے بارے میں جو سن رکھا تھا اسے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو دل ہی دل میں استغفار کرتے ہوئے میں اپنے گھر آ گئی، لیکن اچانک خواب یاد آتے ہی میرے دل میں اشر کی محبت اور بھی بڑھ گئی کہ جانے والوں کا کچھ نہ کچھ کنیکشن تو زمین والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں ہمارے دکھ یا تکلیف میں خوابوں میں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔